من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبی نظام پر جس بندے کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں جس وقت چاہیں اپنے دستے غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائیں، چاہے اس شخص پر 5,000 کروڑ کا قرض کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اسے قرض کی دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے جو ان سے ہے اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دستے غیب سے کئی طریقہ کار ہیں جن طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ بے شک وہ ذات جو ان سی ہے مدد فرمانے والی ذات ہے، انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان کے جب ہر دروازے بند ہو جاتے ہیں تو انسان سوچتا ہے شاید اس سے آگے اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب میری یہ آخری منزل ہے۔ وہاں پر انسان بہت سارے غلط فیصلے ذہن میں لے کے آتا ہے، لیکن یقین مانیے گا کہ وہی شخص جب اسے مدد آتی ہے تو وہ خود کہتا ہے یار میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس طریقے سے اس جگہ سے مدد کی۔ تو میرے ذہن وہم و گمان میں بھی نہیں، جہاں انسان کا ذہن ختم ہوتا ہے، وہم و گمان ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور یہ جو آج آیہ مبارکہ کا عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں، قرآنی عمل، قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیہ مبارکہ جس کے تابع 70,000 فرشتے ہیں، جو بندہ اس آیہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مدد اور نصرت کے لیے، کامیابی کے لیے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ کی بے شمار فضائل ہیں، اگر بیان کیا جائے تو شاید ان کو مکمل بیان نہ کر پائیں، زندگی ختم ہو جائے، اس کے اتنے فضائل ہیں۔ لیکن میں کچھ فضائل آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی فضیلت اور اہمیت کا احساس ہو اور اندازہ ہو، اور آپ اس یقین کامل سے پڑھیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے اس میں پڑھنے کے بعد کامیابی و کامرانی ضرور ملے گی۔ یقین کیجئے گا کہ جب آپ یقین کامل سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دستے غیب سے مدد فرمائیں گے۔ آپ اس عمل کو دو طریقہ کار کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹی ہے تو اس کی شادی پہ بندش لگ چکی ہے، رکاوٹ آ چکی ہے، یا بیٹا ہے اس کی شادی بندش رکاوٹ لگ چکی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، آپ زوال پذیر ہو رہے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ جادو، جنات، اسیب، سایہ سحر، آفات و بلیات، آزمائشیں، پریشانیاں، اس طرح کے معاملات ہیں تو ان سے کیسے بچنا ہے۔ تو اس عمل کی ترکیب ایک تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جون سا ہے بندش کو توڑنے کے لیے اور جادو، جنات، اسیب، سایہ سحر سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے اس کو کس طریقہ کار کے مطابق پڑھنا ہے۔ پہلی ترکیب تو یہ ہوگی، اور دوسری ترکیب یہ ہوگی کہ آپ نے رزق حلال میں فراوانی کے لیے اور برکت کے لیے اور قرض سے مکمل نجات کے لیے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے۔ یہ دونوں ترکیبیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، دونوں معاملات کے لیے آپ نے اسی ترکیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 3 دن کے اندر اگر آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہے تو آپ انشاءاللہ العزیز اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، وگرنہ 7 دن کے اندر تو لازمن ہے کہ آپ کو انشاءاللہ العزیز دست غیب سے مدد ملنا شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ جب یہ قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا استقبال اس طریقے سے کروایا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے استقبال کے لیے بھیجا، اور اس آیہ مبارکہ میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ تمام آیات کی سردار آیہ مبارکہ ہے۔ اس روحانی وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ دینا ہے۔ مزید آپ ہمارے وظائف سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمدمی روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ جب پڑھی جاتی ہے، جس جگہ پڑھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، برکتوں کا وہاں تو نزول ہوتا ہے، لیکن جو انسان اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے اوپر جو بندشیں لگی ہوتی ہیں، مثلا جادو ہے یا جنات کا مسئلہ ہے یا ویسے بھی رکاوٹیں، پریشانیاں، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ شیطانی عملیات سے ہوتا ہے، اس پہ شیطانی موکلات کا قبضہ ہوتا ہے، یعنی کہ کاروبار بند جیسے ہو جاتا ہے، کاروبار میں بندش ہو جاتی، تو وہ جادو کے ذریعے اس کو جو ان سے شیطانی عملیات کا وہاں قبضہ کیا جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ قابض ہو جاتے ہیں، تو کسٹمر نہیں آتے، دکان آہستہ آہستہ نیچے، قرض بڑھتا جاتا ہے، پھر اس کے وجود پہ یعنی کہ شیطانی عملیات کا قبضہ کر دیتے ہیں۔ تو شاید میں سمجھانے میں آپ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ آپ پر اگر لگتا ہے کہ جادو کے ذریعے شیطانی عملیات ہو چکے ہیں تو اس آیہ مبارکہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب آپ اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ کے وجود کے اندر
اندر یا باہر، جادو ہے، جنات ہے، حسیب ہے، سایہ سحر ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، فیکٹری ہے یا کارخانہ ہے، وہاں پہ بندش ہے، رکاوٹ ہے، تو آپ یقین مانیے کہ آپ پانی پہ دم کر کے اس عمل کو اس طریقہ کار کے مطابق پی لیجئے، تو 3 دن کے اندر اندر وجود سے جادو بالکل ختم ہو جائے گا۔ دکان کے اندر ہے یا فیکٹری کاروبار کے اندر ہے یا آپ کو لگتا ہے کارخانے کے اندر ہے، تو انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اندر اندر وہاں سے جادو بالکل ختم ہو جائے گا۔ آپ پھر مسلسل اس کو 7 دن 11 دن تک آپ پانی پہ پڑھ کے چھٹے لگائیں چاروں کونوں میں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے کاروبار میں بے شمار برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جو زوال پذیر کاروبار ہو گیا اس میں اللہ پاک عروج عطا فرمائے گا۔ اور اس آیہ مبارکہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب اس آیہ مبارکہ کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے حکم پر ایک جون سا دستہ ہے وہ غیبی مدد کا دستہ ایک جون سا ہے فوری حرکت میں آتا ہے بندے کی مدد کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد کے لیے فوری فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور اس شخص کی وہ ہر قسم کی حفاظت کرتے ہیں، ہر قسم آفات و بلیات، جادو جنات، اسیب سایہ ساحر اور بندش رکاوٹ، ہر قسم کے معاملات میں۔ اور یہ آیہ مبارکہ کے اندر 18 اسم اعظم ہے، ایک اسم اعظم کا عمل کیا جائے تو یقین مانیے گا کہ دنیا جہان کی تمام نعمتیں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں بے شک، لیکن ایک اسم اعظم کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک اسم اعظم کا جو عامل ہوتا ہے پوری زندگی کے لیے تمام کاموں کے لیے ایک اسم اعظم کا عمل کافی ہے، لیکن یہاں پر 18 اسم اعظم ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر۔ یاد رکھیے گا، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم قرآنی اعمال کی طرف لے کر آئیں۔ بہت سارے ویورز ہیں جب وہ رابطہ کرتے ہیں جی ہم اتنے کروڑ کے قرض میں ہیں، اتنا قرض ہے جی، اتنا قرض ہے، تو کیسے جی؟ کہتے ہیں جی ہم نے جی فلاں سے بھی رابطہ کیا، فلاں سے بھی کیا، کیا پڑھا ہے جی آپ نے؟ جب وہ تحریر پڑھ کے سناتے ہیں یا عبارت پڑھ کے سناتے ہیں تو یقین مانیے گا اس کے اندر کفر یا شرکیہ کلمات سن کر اس بات پر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں تو قرآنی اعمال کی طرف آنا چاہیے، ہم تو مسلمان ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ کفر اور شرک کی طرف۔ تو یہ کالا نیلا پیلا کھٹا جتنے بھی جادو ہیں ان کی طرف نہ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ آپ قرآنی اعمال یہ کاروبار میں رزق کے لیے، برکت کے لیے اور قرض سے نجات کے لیے یہ بتاتے ہیں، ہم اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کھٹے پیلے نیلے کالے جادوؤں کی طرف نہ جائیں بلکہ آپ قرآنی اعمال کی طرف آئیں۔ ظاہری بات ہے اس وقت اس دور کے اندر اتنی پریشانیاں ہیں، اتنے معاملات، اتنی الجھنیں ہیں کہ لوگ اتنے زیادہ بدحال، اتنے زیادہ پریشان، اور قرض والا آدمی تو بیچارہ بہت زیادہ پریشان حال ہے۔ تو یقین مانیے گا کہ آپ اس عمل کو اس طریقہ کار کے مطابق کیجئے تو آپ کو قرض کم از کم قرض کے حوالے سے اللہ پاک آپ کو قرض سے مکمل نجات عطا فرمائیں گے، لیکن بات ہے یقین کامل کی۔ تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ جب اس عمل کو یقین کامل سے کریں گے تو تمام جہانوں کی مخلوقات کو رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہزاروں فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ آپ کی وہ حفاظت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اور اس عمل کی جو خاص اور سب سے آخری بات عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی موکلات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسلمان موکلات کو آپ کے تابع کر دے گا۔ تو اس آیہ مبارکہ کو آپ نے کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ آپ نے نیت لازمی کرنی ہے اور باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ درود شریف جون سا ہے وہ آپ نے 33 مرتبہ جون سا ہے وہ اول پڑھنا ہے درود شریف، اور اختتام پر بھی آپ نے 33 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ اس عشاء کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کیجئے گا۔ آیت الکرسی جون سی ہے وہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ نے حفاظت کے لیے پڑھنا ہے، کاروباری بندش رکاوٹ، یا پھر آپ نے جادو جنات کے لیے پڑھنا ہے، تو جب آپ نے اس لفظ پہ پہنچنا ہے ولا یعود حفظہما، ٹھیک ہے، پڑھتے پڑھتے جب آپ نے آنا ہے ولا یعود حفظہما، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے جون سا ہے وہ 70 مرتبہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ نے قرض سے نجات کے لیے پڑھنا ہے تو پھر آپ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وہو العلی العظیم۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے
تو اس وقت آپ نے جو سا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ آپ نے جو سا ہے وہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حفاظت کے لیے وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا یہ 70 مرتبہ، اور قرض سے نجات کے لیے، رزق حلال میں فراوانی کے لیے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یہ 70 مرتبہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ اگر 33 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو آپ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ اول، 3 مرتبہ آخر۔ آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنی ہے، ولا یعود حفظہما یہ آپ نے حفاظت کے لیے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، رزق حلال میں فراوانی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آگے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس عمل کو 3 مرتبہ درود شریف اول آخر پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں یا آپ فجر کی نماز کے بعد، دونوں ٹائم اس کے لیے مجرب ہے۔ دعا میں آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو قرض سے مکمل نجات عطا فرمائیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔